الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی المرسلین، اما بعد۔ آج کا ہمارا خطبہ اجتماع 4 اگست 2016، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شفیع عارف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اب آپ کے سامنے شیخ محترم شیخ عارف جوید محمدی صاحب حفظہ اللہ حقوق العباد کے موضوع پر اپنا خطاب ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آپ محترم حافظ شاہد محمد شفیق صاحب کے بیان کو سن رہے تھے۔ مختصر وقت میں انہوں نے تربیت کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تربیت کا آغاز جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا شادی بلکہ منگنی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں صرف ایک بات عرض کروں گا اس حوالے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک اور صالح ہوں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جس راہ پر ہم چلیں گے اور ان کے لیے اللہ سے راتوں کو تنہائیوں میں دعائیں کریں گے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو اللہ ذوالجلال والد کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جب ہم قبروں میں ہوں اس وقت اولادیں کہہ رہی ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ذوالجلال ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ میرے موضوع کا عنوان ہے حقوق العباد۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ آیت دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری میں منسلک کر دیتی ہے کہ دنیا کے کسی گوشے کا، کسی خطے کا، کسی رنگ کا، کس ملک کا کوئی بھی مسلمان ہے، فرمایا وہ آپ کا بھائی ہے۔ مگر ہماری حالت کیا ہے کہ آج کچھ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہر بندے کو دوسرے سے گلہ اور شکوہ رہتا ہے، اور ان شکووں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر محبت نہیں پیدا ہو رہی بلکہ نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ محبت کی مٹھاس کی بجائے زہر کیوں رگوں میں اتر رہا ہے؟ جن لوگوں نے آپس میں محبتیں اور خوشیاں بانٹنی تھی ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ کوئی علاج مشکل نہیں ہے۔ اختلاف، جھگڑے اور رنجشوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو اس کا حق نہیں ادا دیا جاتا اور اپنا حق چھینا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو حق دینا نہیں ہے اور اپنا حق چھوڑنا نہیں ہے، اور یہی فساد کی جڑ ہے۔ بندوں کے حقوق پورے نہیں دیے جا رہے، انہیں پامال کیا جا رہا ہے، ان سے روگردانی کی جا رہی ہے۔ حقوق العباد ایک بندے پر اللہ ذوالجلال کی طرف سے دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ حقوق العباد ادا کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہی حقوق العباد ادا کرتا ہے۔
اس لیے بھائیوں، بہت سارے بھائی ان حقوق کے بارے میں نہیں جانتے۔ دیکھو اللہ نے ہم پر حقوق فرض کیے ہیں۔ والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، عورت کا خامد پر، خامد کا عورت پر، اولاد کا والدین پر، والدین کا اولاد پر حق ہے۔ اسی طرح یتیموں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اسلام نے کافروں کے حقوق بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے پر اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور انہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی حالت کچھ عجیب و غریب ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو حقوق اللہ کا بڑا پاس کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں ماشاءاللہ بالکل نمبر 1 نمازوں کا بڑا خیال، لیکن اس کے برعکس ان کا کردار اچھا نہیں ہے، اخلاق برا ہے، معاملات کے انتہائی بدترین ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں واپس کرنے کا نام نہیں لیتے، امانت اور دیانت جیسی چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ اور کچھ دوسرے لوگ جو نماز روزے کی ان کو پرواہ نہیں ہے، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاں امانت ہے، ان کے ہاں دیانت ہے، ان کے ہاں اخلاق ہے، معاملات کے انتہائی کھرے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال کو جو شکل پسند ہے، اللہ ذوالجلال کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ نماز، روزہ اور دیگر دینی اقدار جو ہیں ان کی بھی پابندی کرتا ہے، اور امانت بھی اس کے پاس ہو، دیانت بھی ہے، معاملات کا انتہائی کھرا ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوا کہ معاملات میں انتہائی غلط، اس کا اخلاق انتہائی برا، لوگ اس سے تنگ ہیں، تو پھر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مفلس اور کنگال وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال و منال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزے رکھتا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فرمایا ایک کسی کو اس نے گالی نکالی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر قیامت کے دن سب وہ جو حقوق والے ہیں وہ اللہ ذوالجلال کے دربار میں آ جائیں گے، اپنے اپنے مطالبات پیش کریں گے۔ فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب اس کے پاس مال دولت تو ہے نہیں، نیکیاں ہی ہیں، اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، فرمایا پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حقوق اللہ بھی انسان کو ادا کرنے چاہیے، اور حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے کہ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ معاملات میں اگر اس نے کوتاہی کی تو میرے بھائیو دوستو ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے تو انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، انسان کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، اور مومن کا مقام
اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، انہیں بحر و بر میں سواریاں عطا فرمائی، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں اپنے کثیر مخلوق پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت عطا فرمائی۔ اور مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ما اعظمک وما اشد حرمتک، بیت اللہ جس کی طرف 5 وقت تمام دنیا کے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کتنا مقام ہے بیت اللہ کا، کتنی شان ہے بیت اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ہمارے ملکوں میں لوگ ساری زندگی ترستے رہتے ہیں کہ کب بیت اللہ کی زیارت ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں ہر وقت اللہ کے انوار اور تجلیات اترتی ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تیری کتنی عظمت ہے، تیری کتنی حرمت ہے، لیکن یاد رکھ والذی نفسی بیدہ لمؤمن اشد حرمتا عند اللہ تعالی منک، فرمایا ایک مومن کی اللہ کے نزدیک تو اس سے زیادہ حرمت ہے۔ مومن کا شان، مومن کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لوگو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اس طرح تو ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح آج کا دن اور اس دن کی حرمت ہے، اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ آج تو مومن کے خون کی قدر ہی کوئی نہیں، مومن کا خون بالکل ہلکا ہو چکا ہے، آسان ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بندے کو مار دیا تو کیا ہو جائے گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ، فرمایا پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا اللہ ذوالجلال کے نزدیک آسان ہے، فرمایا ایک مومن کے قتل سے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ، زمین کے انسان اور جن، آسمان کے فرشتے، فرمایا اگر ایک مومن کے قتل میں اکٹھے ہو جائیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ مومن کا بڑا مقام اور بڑی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا، فرمایا اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، کسی کو مارا ہے یہ میری کمر حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ فرمایا اگر کسی کا مال لیا ہے مجھ سے مال لے لے، اس سے پہلے قیامت کے دن کہ جب بندے کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، صحابی، آپ کی عادت مبارکہ تھی، پوچھتے تھے کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ پوچھا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 دینار اس پر قرضہ ہے۔ فرمایا کون اس کا قرضہ لیتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے؟ ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ جب بھی آپ مجھے ملتے آپ پوچھتے ابو قتادہ قرضہ دیا ہے، ادا کیا ہے؟ میں کہتا حضرت میں نے ابھی جب میں نے ادا کیا پھر آپ نے پوچھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ فرمایا آج اس کے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدواوین عند اللہ عز وجل 3 دیوان، اللہ ذوالجلال کے ہاں بندوں کے 3 رجسٹر ہیں، 3 دفتر ہیں۔ ایک رجسٹر وہ ہے، ایک معاملہ یہ ہے، فرمایا لا یعب اللہ بہ شیئا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور دوسرا لا یترک اللہ منہ شیء، دوسرا وہ رجسٹر ہے جس میں سے اللہ کسی کو کچھ نہیں چھوڑے گا۔ وَدِیوَانٌ لَا یغفر اللہ، اور تیسرا رجسٹر اور دیوان یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا سب سے پہلا وَالدِّیوَانُ الَّذِی لَا یغفرہ اللہ،
وہ رجسٹر اور وہ دیوان کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، فرمایا فالشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا فرمایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ شرک کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو الہ سمجھنا، حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث، اپنی مصیبتوں میں اپنی مشکلات میں ان پر اعتماد کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی عبادت کرنا، ان کے نام کی نظر نیاز دینا، ان کے آگے سجدے، ان کی قبروں پر سجدے کرنا، دعا فریاد ان کے ہاں کرنی، یہ شرک ہے۔ فرمایا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْءٍ، اور وہ اور جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمایا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسُهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا، فرمایا وہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے، نماز کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزہ چھوڑ دیا، فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے اللہ عذاب دے کے معاف کر دے، لیکن فرمایا اور تیسرا دیوان لا یترک اللہ منہ شیء، جو اللہ اس میں کچھ نہیں چھوڑے گا، فرمایا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالہ، فرمایا جو بندوں نے ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کی ہے، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کا قصاص لیا جائے گا، یا بندہ اس کو خود معاف کرے۔ اس لیے بھائیو، حقوق العباد کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر چیز کے حقوق رکھے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں کثرت سے نفلی روزے رکھتا تھا، نفلی نمازیں پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا عبداللہ مجھے پتہ چلا ہے تو ہر وقت نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت روزے ہی رکھتا رہتا ہے، یہ کام مت کرو، صوم و افطر وقم ونم، روزے رکھو بھی، روزے چھوڑو بھی، سوو بھی، آرام بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو۔ کیوں؟ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، فرمایا تیرے مہمانوں کا تجھ پر حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، فرمایا من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء، فرمایا اگر کسی مسلمان کسی بھائی پر کسی نے ظلم کیا، اس کی آبرو ریزی کی، مال وغیرہ چھین لیا، تو فرمایا آج اسے معاف کروا لے قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ فرمایا ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمۃ، فرمایا نیک اعمال ہوئے، جتنا اس نے ظلم کیا اس سے نیک اعمال لے لیے جائیں گے، اور پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگی، فرمایا اس پر گناہوں کو ڈال کر فحمل علیہ، گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور حقوق کی بات میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری نے، اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے، فرمایا اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جو دنیا میں حق تلاف لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ہیلے بہانے سے چیزیں ہتھیا لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا جو خیانت کرے گا وہ خیانت کردہ چیز قیامت کے دن لا کر پیش کرے گا، ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست،
فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، بعض روایتوں میں 3 کا ذکر ہے، بعض میں 5 کا ذکر ہے۔ پوچھا ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون سے حق ہیں؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان کو ملے السلام علیکم کہے، اور وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، اور جب وہ تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، تو اسے نصیحت طلب کرے، فرمایا اس کو نصیحت دو، اس کی خیر خواہی کرو، خیر خواہی دو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اگر اسے چھینک آ جائے تو فرمایا وہ الحمدللہ کہے، تو تم یرحمک اللہ کہو۔ وَإِذَا مَرِضَ قَعُدْهُ، فرمایا بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر شامل ہو، اس کا جنازہ پڑھو۔ بھائیو یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور ہر مسلمان کو، اور اگر مسلمان ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے فرمایا جب مسلمان ملے تو گفتگو کرنے سے پہلے سلام کہے، دوسرا اس کا جواب دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم، دوسرا بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملتے سلام کہتے، حتیٰ کہ آپ بچوں کو بھی سلام کہتے۔ آج کل بڑا آدمی بچوں کے پاس سے گزرے سلام نہیں کہتا، میں بڑا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کہتے، اور آپ نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں، سوار پیدل کو سلام کرے، لیکن سنت کے مطابق جسے سلام کہنا اولا ہے، اگر ایک نے نہیں کہا دوسرا کہہ لے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں یہ میرا حق نہیں ہے، اس کا حق ہے، جو پہلے سلام کرے اس کو اجر مل جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ہیں جو انہیں اکٹھا کر لے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ فرمایا اپنے آپ سے انصاف کرنا، سب لوگوں کو سلام کہنا، اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تعجب من المسلم یمر علی المسلم ولا یسلم علیہ، فرمایا فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرے اسے سلام نہ کہے۔ ہماری تو عادت ہے نا کہ اگر کوئی سلام کسی کو کہہ دیا تو ساتھ والا پوچھتا ہے اس کو جانتے ہو؟ یعنی جاننے والے کو ہی سلام کہنا ہے، دوسرے کو سلام نہیں کرنا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، فرمایا جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جن کو نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو، کیونکہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو فرمایا جدا ہونے سے پہلے مصافحہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے ہی بات شروع کر لیتے ہیں، سلام نہیں لیتے بلکہ بات ہی شروع کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ حتی یبدأ بالسلام، فرمایا جو شخص سلام سے پہلے گفتگو شروع کر دے اس کا جواب مت دو، پہلے سلام کہے پھر اس کی بات کا جواب دو۔ فرمایا دوسری چیز، فرمایا چھینک مارے تو الحمدللہ کہو، چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، تم یرحمک اللہ کہو، اور وہ پھر کہے یغفر اللہ لی ولک او یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیا کرتے تھے، اس طرح آواز کو پست کر لیتے تھے، اور فرمایا جب تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر، کیونکہ مسلمان کی بھائی کی دعوت کو اگر تو نے قبول کی تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل میں اور محبت پیدا ہو جائے گی، اور دعوت قبول کرنا سنت موقدہ ہے۔ بلانے والے کے دل میں آپ کی عظمت بڑھ جائے گی، محبت بڑھ جائے گی۔ لیکن بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے شادی کی دعوت،
ولیمے کی دعوت، اگر تو وہاں دینی ماحول ہو، اسلامی شعار کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، وہاں میوزک نہ ہو، رب کی نافرمانی نہ ہو، مجرا نہ ہو، تو ایسی دعوتوں میں پھر جانا چاہیے۔ لیکن وہاں اگر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں تو ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن عام دعوتوں کو قبول کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا من لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ عز وجل ورسولہ، جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا جب مومن بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المریض واطعم الجائع وفک العانی الاسیر، فرمایا بیمار لوگوں کی بیمار پرسی کیا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو آزاد کیا کرو۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں کسی کی بیمار پرسی کے لیے آتے تو کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری جو ہے یہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، اور پھر دعا کرتے ہو، ہاتھ پھیرتے اس پر، کہتے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ فرمائے اسی لیے میرے بھائیوں بیمار کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اسے نصیحت کرنی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے کہ بھائی کوئی بات نہیں، یہ بیماری جو ہے یہ گناہوں سے بندے کو دھونے والی ہے، انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، تیرے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ اور فرمایا اگر مومن فوت ہو جائے واتباع الجنائز، اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن فکان لہ قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین عظیمین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے کسی کا جنازہ پڑھا تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو دفن تک بھی رہا، دفن میں بھی شامل رہا، اسے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ قیرات کیا ہے؟ فرمایا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح فرمایا مومن جو ہے وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، اگر کسی پر قسم ڈالے تو اس کی قسم کو پوری کیا جائے۔ کیا معنی کہ کسی معاملے میں کسی پر قسم ڈال دے، بشرطے کہ وہ چیز ناجائز نہ ہو، ناجائز کام نہ ہو، تو پھر اس کا کام کر دے جس پر اس نے قسم اٹھائی ہے۔ اور فرمایا اور مومن جو ہے اگر آپ سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کی جائے، مشورہ طلب کرے اسے اچھا مشورہ دیا جائے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو، اس کی بھلائی اور خیر خواہی جو ہے اس کو مد نظر رکھی جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس پیسے ہیں، میں کاروبار شروع کرتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ہی دے دو، میں ہی تمہیں کر دوں گا، اور پھر پیسہ بھی ہضم اور ہر شے ہضم۔ یہ مومنوں کا کام نہیں ہے اس طرح۔ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس لیے مومن خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا وَيَكْرِهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اور مومن ہے کیا؟ فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضهم بعضا۔ فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں۔ فرمایا مومن مومن کو مضبوط کرتا ہے، اس سے مشورہ لیتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جو ہے اگر اسے کسی جگہ مدد کی ضرورت ہو، تائید کی ضرورت ہو،
تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کا تو پتہ چل گیا جس پر ظلم کیا گیا، اس کی تو مدد کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا تاخذ فوق یدیہ وتحول بینہ وبین فعلہ فذلک نصرک لہ، فرمایا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، اسے ظلم نہ کرنے دو، یہی اس کے لیے مدد ہے۔ اور مومن المؤمن المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے ذلیل سمجھتا ہے۔ اور ظلم بہت بڑی چیز ہے اور بہت بری چیز ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔ ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، اور جو دنیا میں اندھیرا کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں رکھیں گے۔ اس لیے ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ظلم جو ہے، اگر ظلم سے انسان کو روکیں گے نہیں تو دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، پوری قوم اور ملت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج وہی حال ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم پس رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے قوت دی ہے وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا مومن جو ظالم ہے اس کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے۔ اسی طرح غصب، اللہ مسلمان کے مال کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے، مگر کیا کیا جائے؟ لوگ جو غریب آدمی ہوتے ہیں ان کی کوئی مال کھینچ رہا ہے، کسی نے قرضہ دیا قرضہ لیا کسی سے قرضہ واپس نہیں کرتا، زمین ہتھیا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اس چیز کا پتہ نہیں ہے اس کا جرم کتنا بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لیا، اور یاد رکھنا چاہیے اگر کسی نے زمین قبضہ کی ہے تو اس پر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ زمینیں قبضہ کر کے اس پہ مسجدیں بنا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو غصب شدہ زمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، پوچھا یہ زمین کن کی ہے؟ یہ دو یتیم بچوں کی ہے۔ انہیں بلایا، فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے پیسے لے لو، پھر میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ اور جس زمین پر غصب کیا ہو، چھینی ہو، وہاں نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کوئی بڑی سزائیں ہیں۔ فرمایا جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، فرمایا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، اللہ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنا دیں گے۔ لے اٹھا لے اب۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن کے مال کی بڑی حرمت ہے اور اسی طرح مومن کے عزت کی بڑی حرمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد علی عرض اخیہ رد اللہ علی وجہ النار یوم القیامہ۔ آج کل تو مومن کی عزت کا حال ہی کوئی نہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ حضرت نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آج مسلمان کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کریں گے۔ اور فرمایا جو کسی مومن کی عزت کا دفاع کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ہٹا دیں گے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، فرمایا لا یحل لمسلم ان یشیر الی اخیہ بنظرۃ تؤذیہ، فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف
اعذار ثانی کی نظر سے بھی دیکھے، بری نظر سے بھی کسی کی طرف دیکھنا، فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ کیسے دیکھنا چاہیے؟ فرمایا خوش چہرے کے ساتھ دیکھو۔ اگر مومن کو خوش چہرے کے ساتھ دیکھو گے، مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ دیکھو گے، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ اور حضرت نے فرمایا ان اللہ یکرہ اذی المسلم مومنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایذا دینا ناپسند کیا ہے۔ مومن کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مومن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آج کل اللہ کسی کے پاس مال آ جائے لوگ حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ کہ اس کو مال نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملے نہ ملے، یہ حسد ہے۔ حسد یہ ہے کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کو دی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے ضائع ہونی چاہیے تھی۔ اور ہمارے مولانا کہا کرتے تھے حاسد چاہے رب دی نعمت لوکاں تھی چھن جاوے۔ حاسد کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت جو ہے یہ لوگوں سے چھن جائے۔ حسد بری ہے مرد جو حاسد جلتا ہی مر جائے۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ حاسد جلتا رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد کرنے سے بچو، اس سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مومن حسد نہیں کرتا، اور مومن اگر کسی میں کوئی عیب دیکھتا ہے پہلے اپنے عیبوں کو یاد کرتا ہے، میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، فرمایا اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اپنے عیب دوسروں کے عیوب سے غافل کر دیں۔ وہ کسی میں غلطی دیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے یاد آ جاتی ہیں، اس لیے مومن کسی پر حسد نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا بدگمانی بری چیز ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحافظوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا کما امرکم المسلم اخو المسلم، فرمایا عیبوں کی ٹو نہ لگایا کرو، جسوسی نہ کرو، نہ دوسروں کے حق غصب کرنے کی حرص اور کوشش کرو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ۔ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں مومنوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اگر مومن جو ہے مومن کے سامنے تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، اگر مومن کسی جگہ بیٹھا ہے کہتا نہیں بھائی اٹھ یہ میری جگہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد، فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، اور کوئی بندہ کسی پر فخر نہ کرے، کوئی بندہ کسی پر فخر نہ کرے۔ اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ بیٹے آدرائے تکبر، لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، زمین پر اترا کر نہ چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ اکڑنے والوں اور خود پسندوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، فرمایا میں تمہیں تین باتیں قسم کھا کے کہتا ہوں، پلے باندھ لو۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔
اور اسی طرح مومن اگر مومنوں میں ناراضگی ہو ہی جاتی ہے، آپس میں اختلافات ہو ہی جاتے ہیں، لیکن فرمایا اگر ہو جائیں تو 3 دن سے زیادہ گفتگو منقطع نہ کیا کرو۔ ہماری تو عادتیں ہیں نا کہ سال ہا سال تک دل میں بغض، دل میں کینہ، اس نے فلاں وقت مجھے یہ بات کہی تھی، میں نے اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر دی اس کے ساتھ نہیں بولنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی بری بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا۔ فرمایا حدیث شریف کے الفاظ پر غور فرمائیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ گفتگو کو چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ گفتگو ختم کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بولتا نہیں ہے وہ حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے، حلال کام کا مرتکب نہیں ہو رہا۔ فرمایا آپس میں ملتے ہیں، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، یہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وہ خیر منہم، ان دونوں میں بہترین کون ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین فرما رہے ہیں۔ فرمایا بہترین وہ ہے جو پہلے السلام علیکم کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نعمت دی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اللہ ذوالجلال جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ ہر اس مومن، ہر موحد کی مغفرت فرما دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، ہاں اس بندے کو بھی معافی نہیں ہوتی، عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے رب العالمین کی طرف سے، اللہ سب کو معاہدوں کو معاف فرما رہے ہیں، لیکن ان کو معاف نہیں کرتے جن 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں بغض ہے، آپس میں دشمنی ہے، آپس میں حسد ہے، بولتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو چھوڑ دو، مہلت دے دو، جب یہ صلح کر لیں گے پھر معاف کر دیں گے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی انا کے طور پر لوگ مسلمان بھائیوں سے نہیں بولتے، سال ہا سال تک آپس میں قطع تعلقی رکھتے ہیں، اور ہر سوموار اور ہر جمعرات کو رب کی عام معافی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایک صحابی نے فرمایا، پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے جنت کے اعلیٰ درجے چاہیے، اعلیٰ درجے۔ فرمایا وَصِلَةِ الرَّحْمِ وَإِنْ قَطَعْتُمْ، تیرے رشتہ دار تجھ سے قطع تعلق کریں، تو رب کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل جا، اللہ جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما دے۔ اس لیے بھائیو، اللہ اکبر، مومن مومن کی غیبت نہیں کرتا۔ اسی طرح غیبت کیا ہے کہ ایسی بات کرنا کہ جس کو بھائی پسند نہیں کرے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس میں ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر تو اس میں بات اس میں نہیں ہے اور تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے، فرمایا یہ بہتان ہے۔ اسی طرح مومن مومن کو گالی نہیں دیتا، کیونکہ فرمایا ثواب المسلم الفسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فرمایا یہ گناہ ہے اور اس سے لڑنا جو ہے یہ کفر ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جو فوت ہو جائیں انہیں بھی گالی نہ دو، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے رب سے پا لیں گے، اب تمہیں ان سے گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، فرمایا اللہ اکبر، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے والد کو کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے مومن کسی کے ساتھ کو گالی نہیں دیتا، نہ حسد کرتا ہے، نہ بغض کرتا ہے، اور نہ ہی مومن کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا من حمل علینا الصلاح، فرمایا ومن غش فلیس منا، جو ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے اور جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح مومن وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کان فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، فرمایا 4 بری خصلتیں ہیں جس بندے میں جمع ہو جائیں، فرمایا وہ منافق ہے، اور جن میں ان میں کسی کوئی عادت ہو وہ منافقوں والی عادت ہے، یہاں تک کہ بندہ چھوڑ دے۔ اذا تمنا خانہ، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور فرمایا اگر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے گالی گلوچ نکالتا ہے۔ اسی طرح فرمایا مومن جو ہے وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہیں جن کا میں دشمن ہوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا۔ فرمایا ایک وہ شخص جس نے میرے نام کو لے کر قیمت کھا گیا، پھر دھوکہ دیا اور وعدہ کیا دھوکہ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے آزاد انسان کو فروخت کیا اور قیمت کھا گیا۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جس نے مزدور سے پورا کام لیا لیکن اسے مزدوری نہ دی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کام کروا لیتے ہیں، مزدوری نہیں دیتے۔ حضرت نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ اور آپ نے فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کے پاس ایسا ہے لیکن اجرت نہیں دیتا، یا کسی سے قرضہ لیا ہے قرض واپس نہیں کرتا، فرمایا یہ بھی ظلم ہے۔ مومن اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور مومن اپنی طرف سے انصاف مہیا کرتا ہے۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور مومن بندوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ غلطیاں بندوں سے ہو ہی جاتی ہیں۔ فرمایا ما زاد اللہ عبدا یعفو الا عزا، اللہ ذوالجلال ان بندوں کی عزت بڑھا دیتے ہیں جو درگزر کرتے ہیں۔ غلطی ہو ہی گئی، مومن کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ، اللہ فرماتے ہیں جو اچھی سفارش کرے اس کو ثواب ملے گا۔ اور فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عن کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کریں گے۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتے ہیں اللہ اس پر آسانی کریں گے۔ فرمایا آخری بات سن لیجئے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ ذوالجلال بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب کون بھائی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اب میری مدد کرتا رہے؟ فرمایا تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ ذوالجلال تمہاری مدد کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ سے دعا ہے اسی طرح بھائیو، آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع بات فرمائی تھی، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جو بھائی ہے وہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں یہ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیں، آپس میں پیار اور محبت عطا فرمائیں، ایک دوسرے مومن کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔